بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. چار آیات مبارکہ ہے یہ سورۃ المؤمنون کی. اللہ رب العالمین ان آیات میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں. دوسری ان کی علامت کیا ہے؟ وہ اپنے رب کی آیات پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں. تیسری ان کی خوبی کیا ہے؟ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. چوتھی خوبی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں. جو کچھ دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اب میرے ساتھ توجہ ذرا کیجئے گا. 3 آیات پہلی وہ تو سمجھ آ گئی الحمدللہ. چوتھی آیت جو ہے کہ جو وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں دینے سے مراد صرف صدقہ زکوٰۃ نہیں بلکہ ہر عمل صالح ہے. ہر نیک کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، بھلائی، حسن سلوک، صلہ رحمی، وہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. کیونکہ عربی زبان میں آتا یوتی یہ پیسے دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، خشیت الہی سے وہ کامتے رہتے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ وہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت کیا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے کہ یہ جو نیک عمل کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ڈرے بھی رہتے ہیں، تو کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ یعنی نیک عمل بھی کیے اور ساتھ ان میں یہ کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں اس لیے ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، بات ایسے نہیں ہے.
بات ایسے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں یصلون ویصومون ویتصدقون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہمارے ان تمام اعمال کو ضائع ہی نہ کر دے۔ ہماری سب کی یا اکثریت کی یہ خرابی ہے کہ اگر تھوڑی بہت نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے تو ہم لوگ دل ہی دل میں بڑا فخر کرتے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، اور کو تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نمازوں والے، روزوں والے، صدقہ والے یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ہمارے یہ اعمال ضائع ہی نہ ہو جائیں، جب اللہ کے ہاں جائیں تو وہاں نامہ اعمال میں کچھ باقی نہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ڈرنے والے لوگ، ان کی ایک اور خوبی کیا ہے؟ یہ نیکیوں میں دوڑتے پھرتے ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، صبح شام دن رات ان کا دل دماغ نیکیوں میں اٹکا ہوتا ہے۔ وہم لہا سابقون، اور وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال انہیں ضائع ہی نہ کر دیا جائے۔ تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ رب العالمین جب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں تو ساتھ یہ بھی کوشش کرے اور ڈرتے بھی رہیں کہ یا اللہ ان اعمال کو قبول فرما لینا، انہیں ضائع نہ کر دینا، اور اگر ضائع ہو گئے اللہ نہ کرے تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جائے گا، اور ضائع ہو گئے تو ہم اس دنیا میں اتراتے پھریں، تکبر کرتے پھریں، لیکن جب وہاں جائیں تو نامہ اعمال دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ اعمال نیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبولیت کا بڑا فکر کر کہ اللہ انہیں قبول کر۔ اور سلف صالحین کے متعلق آتا ہے، اور اس کا تعلق اگرچہ رمضان المبارک سے ہے، لیکن اس موضوع سے بھی ہمیں انشاءاللہ یہ بات فائدہ دے گی کہ بڑے اللہ والے ایسے تھے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے تیاری شروع کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے تیاری شروع کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے ان دعاؤں میں اور ان کوششوں میں مصروف رہتے کہ اللہ آپ نے جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے انہیں قبول فرما لینا، انہیں ضائع نہ کر دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے، غلطیوں سے اور عیوب سے، کوتاہی اور سستی سے بھری ہوئی ہماری نیکیاں مولا کریم انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لینا، ضائع نہ فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔